رسوله الکریم اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو تمیمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری قوم کا ایک آدمی حاضر ہوا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کہ آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے حوالے سے بات کی تو اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس تعلیم کے ساتھ بھیجا، کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حوالے سے اس کو سمجھایا کہ اللہ رب العالمین واحد لا شریک ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، مصیبتوں کو ٹالنے والا وہی ہے۔ یہ ساری باتیں اس کو جب بیان کی تو فَأَسْلَمَ الرَّجُلُ، وہ آدمی یہ پیغام سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اسی مجلس کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی وہ صرف ان کے لیے وصیت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی وصیت ہے۔ اس حوالے سے اس وصیت کو اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو سمجھیں اور آگے پھر اپنی زندگی کا اس کو جزء لا ينفک بنا دیں کہ اس پر ہر صورت میں ہم نے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ ہدایت کے لیے شرط ہے۔ کوئی بھی انسان دعویٰ کرتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، اس وقت تک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ بنو گے۔ تو اس معاملے میں بھی جو آپ نے وصیت کی ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگر ہم غور و فکر کریں کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، تو سب سے بڑا جو فرق ہمیں نظر آئے گا وہ یہ کہ ہم سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں، جبکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، اور وہ بھی کم سوال کرتے تھے، لیکن جس مسئلے کا علم ہو گیا، جس بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، تو اب مزید اس کے اندر چوں چرا نہیں کرتے تھے، اس کو اپنے عمل میں لاتے تھے۔ اس کی ایک مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ایک حدیث انہوں نے سنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیث کیا تھی کہ مسجد نبوی میں مرد صحابہ کرام تو نماز پڑھنے آتے ہی تھے، خواتین بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو ایک دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مرد اور خواتین گھڑمڑ ہو گئے، مل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دروازے سے خواتین داخل ہو رہی تھی اس دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اس دروازے کو ہم خواتین کے لیے مختص کر دیں۔
خواہش کا اظہار کیا، گویا کہ آپ چاہتے تھے کہ مرد ادھر سے داخل نہ ہو، دوسرے دروازوں سے داخل ہو، اور اس دروازے سے صرف خواتین داخل ہو مسجد نبوی کے اندر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث جب سنی اور کئی برس بعد جا کے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، یہ ساری حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو اس دن سے لے کر آج دن تک میں اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوا۔ یہ وہ جذبہ اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کرتے تھے، عملی طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی جب صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اوصنی یا رسول اللہ، کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی وصیت کی، اور وہ مختصر وصیت کیا تھی؟ لا تسبن شیئا او احدا، کہ کسی شے کو، یا یہ لفظ بولے کسی کو برا بلا نہیں کہنا۔ اس موقع پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ جو شیئن او احدن ہے یہ راوی کو شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابی نے شیئن لفظ بولا تھا یا کہ احدن لفظ بولا تھا، اور جو ان کو شک تھا دونوں لفظوں میں، یہ نہیں کیا کہ بعد والے نے صرف ایک لفظ آگے بیان کیا۔ لا تسبن شیئن بھی بیان کر سکتے تھے، صرف لا تسبن احدن بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن دونوں بیان کیے لفظ۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ محفوظ ہیں، کہ جو استاد سے جس طرح سنا اسی انداز سے اس کو آگے پہنچایا، اور اگلوں نے جو سنا اس کو اسی انداز سے آگے، اور یہ سلسلہ آج تلک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو جو لوگ احادیث کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، بے شمار اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب بہت سارے اہل علم محدثین وہ دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر احادیث محفوظ نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ نہ ہوتی، تو احادیث مبارکہ کے الفاظ میں اس طرح کے جو یا تنویع کے لیے لفظ یا شک کے لیے لفظ وہ کبھی بھی وہ بیان نہ کرتے۔ خیر یہ ایک ضمنی بات ہے کہ احادیث اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا ہے، اور اس کے لیے شخصیات منتخب کی، امام بخاری جیسے، امام ترمذی، امام مسلم، اور امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، بعد کے ادوار میں۔ بلکہ میں حیران رہ گیا ہوں، مولانا صاحب شاید زیادہ بہتر جانتے ہوں، مجھے آج صبح کی نماز میں ایک ساتھی نے بتایا، دیرکوٹ کے رہنے والے ہیں، مولانا صاحب ہیں، کہ کل بدھ والے دن وہاں ایک پروگرام ہے، اس میں ایک لڑکا ہے جس کی عمر اس وقت صرف 17 سال ہے، وہ قرآن کا بھی حافظ ہے، اور کل وہ دن کے وقت سے قرآن مجید سنائے گا، شام تک مکمل کرے گا ایک دن میں۔ اتنا ازبر اور حفظ ہے اس کو قرآن مجید کہ وہ 8-10 گھنٹے میں قرآن مجید جو ہے وہ سنا دے گا، پکا حفظ ہے اس کا۔ قرآن مجید تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو یاد ہے، لیکن اس زمانے میں مزید ایک تعجب کی بات کہ وہ لڑکا وہ قرآن مجید کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کا بھی مکمل حافظ ہے، عمر 17 سال ہے، اور باقاعدہ انہوں نے یعنی بیان کیا کہ کچھ لوگ دوسرے مسلک کے وہ تعجب میں تھے کہ نہیں یہ ویسے ہی بات بنائی ہوگی، باقاعدہ انہوں نے مجمع کے اندر لوگوں کے اندر اس کا امتحان لیا، حدیث نمبر اور صرف کہ بھئی عبداللہ بن عمر
آگے وہ حدیث پوری سنا دیتا تھا۔ تو یہ ہیرے اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر پیدا کیے ہیں، تو قرآن مجید کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے قیامت تک کے لیے، اور قرآن مجید کی جو تفسیر اور تشریح ہے حدیث اور سنت کی روشنی میں، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے ہیرے جو ہیں وہ ہر دور میں پیدا کیے، اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کی، لا تسبن شیئا او احدا، فرمایا کسی شے کو برا بلا نہیں کہنا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ اب وصیت تو سن لی، وصیت کا مطالبہ بھی خود کیا، ہمارے جیسے نہیں کہ مسئلہ تو پوچھ لیا اور بس سر نیچے کر کے نکل گئے، عمل کی باری آئے گی تو پھر سوچیں گے۔ بس دعا کرو اللہ رب العالمین سے کہ ہم عمل والے بن جائیں، پھر دعاؤں پہ آ جاتے ہیں، مسئلہ پوچھ کے بعد میں کہتے ہیں جی مولانا صاحب دعا کرے اللہ بس توفیق دے۔ بھئی توفیق دی ہوئی ہے، مسئلہ بھی پوچھ لیا، قرآن سے بتلا بھی دیا، حدیث بھی سامنے آ گئی۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، یہ نہیں کہ سن لیا اور اطاعت کریں گے، اطعنا ہم نے اطاعت کر لی بس، اب اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو صحابی بھی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت مجھے کی کہ کسی چیز کو یا کسی انسان کو برا بلا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی، تو فرماتے ہیں انسان تو انسان، اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے کبھی بھی کسی جانور، اونٹ اور بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی وصیت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ دیں، برا بلا نہ کہیں، ان کی غیبتیں نہ کریں، چغلیاں نہ کریں۔ ویسے بھی رمضان ہے، یہ چیزیں ویسے ہی حرام ہیں، لیکن رمضان میں اس کی حرمت مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ اس پر اور زیادہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے روزے خراب نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعۃ الحرمین اہل حدیث راولپنڈی کے حوالے سے مولانا صاحب نے ماشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے، میں تھوڑی سی اس کی توضیح بھی کر دوں کہ 17 سال پہلے وقت کے بہت بڑے محدث مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ، جو ہمارے استاد، اور حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں کے دست شفقت سے اس کا افتتاح ہوا کرائے کی ایک بلڈنگ میں، اور پھر بعد میں ہم نے ایک کنال جگہ وہاں افشا کالونی رینج روڈ کے قریب لی، اور اس پہ عارضی طور پہ پہلے ہم نے بلڈنگ بنائی، مسجد بنائی اور 4-5 کمرے بنائے، اور جب باقاعدہ اس کی تعمیر کا ارادہ کیا تو پھر سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ہمارے بزرگ مولانا صاحب کے والد گرامی، اور میرا ان کے ساتھ بڑا پیار والا رشتہ اور تعلق تھا، علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ تعالی، وہ تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد اس ادارے کا، اس مسجد کا جو ہے وہ رکھا گیا۔ 100 طالب علم، 150 طالب علم یہ سال کے دوران رہتے ہیں۔ اس سال ہمارے پاس جو طلباء فارغ ہوئے 21، جن میں 9 علماء کرام اور 12 حفاظ۔ اس منصوبے کو مزید توسیع دینے کے لیے ہم نے نیو ایئرپورٹ اسلام آباد کے قریب 4.5 ایکڑ زمین بھی اس کے لیے مزید خریدی ہے، جس کی تقریباً 4.25 کروڑ ادائیگی ہو چکی ہے۔ بقایا ادائیگی بھی وقفے سے ہم کر رہے ہیں۔ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ نے اس ادارے جو طلباء پڑھ رہے ہیں، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ بھی اپنی زکوٰۃ صدقات سے بھرپور تعاون کرنا ہے، اور جو ہم نے مزید اس کے لیے 4.5 ایکڑ 36 کنال جگہ لی ہے، اس مد میں بھی اس وقت جو تعاون کر سکتے ہیں یا بعد میں نمبر لے کر یا اکاؤنٹ نمبر لے کر، جس طرح آسانی ہو، یہ جماعت کا ادارہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ، ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین اس کو بنائے، آپ سب کے لیے بھی، جو بھی اس کے ساتھ اخلاص دکھائے، جو بھی اس میں تعاون کرے، جو اس کے لیے دعائیں کرے، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔